يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زمام حکومت سنبھالی تو آپ نے 5 کام کیے، کیونکہ اشارہ مل گیا تھا کہ آئندہ جو 7 سال ہوں گے وہ سہولت کے ہوں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالی مہ برسائے گا، غلہ اگے گا، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. جو کچھ غلہ جمع کرنا ہے جب یہ 7 سال میں جو ہے جمع کرنا ہے تو آپ نے زمام حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے کسان تھے ان کو گندم کی کھیتی میں آپ نے لگا دیا. یہاں تک کہ جن زمینوں میں پہلے کھیتی کی جاتی تھی ان کے علاوہ جو صحرا تھے، جو جنگل تھے، جو پہاڑی زمین تھی، سب میں آپ نے کھیتی اگانے کا حکم فرمایا. دوسرا کام یہ کیا کہ معماروں کو لگایا کہ وہ بڑے بڑے گودام جو ہے وہ تیار کرے، کیونکہ اناج تو اگے گا، کھیتی کاٹی جائے گی تو رکھنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے. تو آپ نے جو پولیس کے محکمے کے جو پولیس تھے، فوجی تھے، مزدور تھے، ان کو لگا دیا کہ بڑے بڑے گودام تیار کرے. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ ہر ایک کی خوراک کم کر دی کہ اب ہر کوئی جو ہے تہائی خوراک لے گا اور اس سے زیادہ نہ لے گا، اور سارا کا سارا مال جو ہے وہ گوداموں میں جمع کیا جائے گا. چوتھا کام آپ نے یہ کیا کہ جو دربار میں آپ کے درباری تھے ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں آپ نے بنائی اور الگ الگ ٹکڑی کو الگ الگ شعبے کی نگرانی پر آپ نے مقرر فرمایا. پانچواں کام آپ نے خود یہ کیا کہ آپ ہفتے میں 1 مرتبہ سب کا جائزہ لیا کرتے تھے، سب کی نگرانی رکھا کرتے تھے، اور 6 دن آپ دربار میں رہتے تھے. لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، شکایت کرنے والے شکایت لے کے آتے تھے، تنگ دست آتے تھے، حاجت مند آتے تھے، سب اپنی ضرورتیں لے کے آتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کی ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے. الغرض یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا. 7 سال ایسے گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا. اتنا غلہ گوداموں میں جمع ہو گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر 7 کروڑ لوگ بھی 7 سال کھاتے تب بھی وہ ختم نہ ہوتا. اتنا غلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع فرما دیا. اور اس میں مزید یہ کہ آپ کے نبوتانہ شان اور برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خوب برکتیں بھی عطا فرما دی تھی. اب یہ 7 سال تعیش کے سہولت کے گزر گئے. اب جو ہے قحط سالی کا سال شروع ہوا. 1 سال تو لوگوں نے جو بچا ہوا تھا وہ کھایا، یعنی جو قحط پھیلا وہ مصر میں نہیں بلکہ سارے عرب میں پھیلا. 7 حصوں میں بٹا ہوا تھا عرب پورا، سارے عرب میں قحط پھیل گیا. تو مصر والے تو عیش و آرام میں تھے، لیکن جو دوسرے عرب والے تھے انہوں نے اپنا بچا ہوا غلہ 1 سال تک استعمال کیا. 1 سال کے بعد ان کے پاس غلہ ختم ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ آپ نے غلہ جمع کر کے رکھا تھا. یا تو عرب میں اعلان کیا گیا یا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مصر والوں کے پاس غلہ ہے. تو جب 1 سال ختم ہوا تو لوگ مصر کی طرف آنے لگے غلہ لینے کے لیے، غلہ حاصل کرنے کے لیے. پہلے سال انہوں نے اپنا سونا چاندی دے کر غلہ خریدا، یعنی قحط کا جو پہلا سال آیا. اور جو دوسرا سال تھا ان کا، دوسرے سال میں جب قحط داخل ہوا تو انہوں نے کیا کیا، غلہ خریدا، سونا چاندی دے کے غلہ خریدا.
پھر دوسرے سال بھی پانی نہیں برسا، غلہ پیدا نہیں ہوا، تو دوسرے قحط میں انہوں نے ہیرے جواہرات جو اور قیمتی چیز ہے وہ دے کے غلہ انہوں نے خریدا۔ پھر جب تیسرا سال قحط کا آیا تو انہوں نے اپنے غلام، اپنے مویشی دے کر غلہ خریدا۔ پھر چوتھا سال جب قحط کا آیا تو انہوں نے اپنے زمین مکانات دے کے غلہ خریدا، اور پانچواں سال جو قحط کا آیا انہوں نے اپنے آپ کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر کے غلہ خریدا۔ یعنی یہ کہ جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کہتے تھے کہ آج ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے اور آپ ان کے مالک ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ سارا عرب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ غلام ہو چکا تھا، اپنے آپ کو کچھ نہیں تھا تو کیا کریں گے، اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ ہمارے مالک ہیں، آقا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سب کو اناج دیتے تھے، سال میں ایک مرتبہ ایک آدمی کا ایک اونٹ بوجھ جو ہے وہ غلہ ہوا کرتا تھا، جس کی نگرانی خود حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور بڑی باریکی سے جانچ کی جاتی تھی کہ کسی کو ایک حبہ بھی زیادہ نہیں دیا جاتا تھا اور کسی کو کم بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اب یہ بات پھیلتے پھیلتے جب قحط سالی کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا، کنعان پہنچی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے فرزندان یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی اور آپ کے بھائی رہا کرتے تھے، ان کو بھی قحط کا اثر پڑا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مصر جاؤ، وہاں پہ گندم بٹ رہا ہے، وہاں سے لے کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا مصر میں جو ہے بڑا ظالم و جابر بادشاہ رہتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی بڑے ظالم ہیں، اس لیے وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی علم غیب رکھتے ہیں، فرمانے لگے کہ وہ پہلا دور اب ختم ہو چکا ہے، وہاں کا دور اب بدل چکا ہے، وہاں پہ امن و امان قائم ہو چکا ہے، جاؤ وہاں سے غلہ لے کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بڑے وفد کی شکل میں، قافلے کی شکل میں مصر میں پہنچے۔ لوگوں کو شک ہوا، ان کی زبان بھی کوئی نہیں جانتا تھا، عبرانی زبان تھی، تو پولیس والوں کو، فوجیوں کو شک ہوا کہ یہ جاسوس لگتے ہیں کسی ملک کے، انہوں نے پکڑ لیا ان کو۔ تفتیش ہوئی، انہوں نے قسمیں کھائی کہ نہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم تو محض غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اب مصر میں جگہ جگہ سے لوگ آنے لگے تھے تو ہر وفد کی جو ہے تفتیش کی جاتی تھی، کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہیں، اسی طرح جو ہے ان کی تفتیش کی جانے لگی۔ اب یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو پہچان نہیں سکے۔ چند وجہ تھی، انسان کی زندگی جو ہے 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ جب انسان کا جسم جو ہے تبدیل ہوتا ہے، ایک تو بچپن میں انسان کا جسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، دوسرا جوانی میں تبدیل ہوتا ہے کہ داڑھی آ جاتی ہے، جسم بڑھ جاتا ہے، اور تیسرا بڑھاپے میں تبدیل ہوتا ہے کہ انسان لاغر ہوتا ہے، چہرے میں جھلیاں آ جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پہچاننا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے ہو چکے تھے، عمر آپ کی ہو چکی تھی، اس لیے پہچان نہیں پائے۔ یا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو پہچانا تھا تو آپ نے جو ہے پردے کی آڑ میں ان سے گفتگو کی تھی۔ یا یہ کہ جب یہ دربار میں داخل ہوئے تو شاہی دربار کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نظر بھر دیکھ نہیں پائے۔ ہوتا ہے ایسا، جب بڑے آدمی کے پاس چلے جائے تو آدمی ادب کے مارے کھڑے ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا،
اور دیکھ نہیں پاتا سامنے والے کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو ہے نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں پائے، یا دیکھے تو صحیح لیکن ان کے ذہن میں خیال تک نہیں آ سکا کہ جو ہمارا بھائی دبلا پتلا تھا، ہم نے جس کو چند کھوٹے داموں میں 20 یا 21 درہم میں جس کو ہم نے بیچا تھا، جس کو کنویں میں ڈالا تھا، جس کو ہم نے ستایا تھا، جس کو ہم نے مارا تھا، آخر وہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مصر کا بادشاہ بن جائے اور سارا عرب اس کا غلام ہو جائے؟ یہ ان کے وہم میں، گمان میں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ کبھی جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے دیکھا تو صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن آپ کو پہچان نہیں پائے کہ یہی ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا۔ اب ان کو جب پہچانا تو کیسا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا، اس کا ذکر جو ہے آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔